لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زنداں کے در و بام ہیں درینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے ضلع ڈیرہ غازی خان شادن لنڈ میں ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اس بہت خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر، اس خوبصورت نظم کے قائم کرنے پر، اتنے بڑے اجتماع کے انعقاد پر آپ کے ذلی ذمہ داران قاری عنایت صاحب، ان کی پوری ٹیم، یہاں حلقے کے لوگ، تمام دوستوں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رات کے تقریباً 2 بجنے کو ہیں اور گرمی کا موسم ہے. جس جذبے کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرمائیں اور جس طرح آپ مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر کرسیاں لگائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید اتنی بڑی جگہ آپ کے پاس ہوگی نہیں جہاں آپ سما سکیں. اسٹیڈیم چاروں طرف سے بھرا پڑا ہے، لوگ دیواروں پر موجود ہیں. میں اگر اسٹیج کے دائیں جانب گھوموں تو یہاں مستقل ایک علیحدہ جلسہ ہے،
اور بائیں جانب دیکھوں تو یہ مستقل جلسہ ہے، لیکن اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یہاں بھی ایک مستقل جلسہ ہے، اور آگے ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کو آپ کی اس محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا پاور شو کرنا چاہے، دن میں تو سبھی کر لیتے ہیں، رات کے 2 بجے کر کے دکھائے، اور پھر اس نظم و ضبط کے ساتھ، اتنی ڈسپلن کے ساتھ کہ کوئی مجمع میں کھڑا نہیں ہے، کتنی وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو واپس بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر نکلو ہی نہ، واپسی جگہ ہی نہیں ملے گی، یہیں رہنے میں ہی آپ کی اور ہماری بقا ہے، اور ہم نے اسی بقا میں رہنا ہے، اور اللہ ہمیں اسی بقا میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت بہت گزر چکا، اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 2 شہزادے شہیدوں کے آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے، اور دونوں کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، جس سے یوں لگ رہا تھا کہ اعظم طارق بھی بول رہا ہے اور ضیاء الرحمن فاروقی بھی بول رہا ہے۔ شہزادوں کا اسٹیج پر آ کر گفتگو کرنا، آپ نے انہیں سماعت فرمایا، ان کے انداز، ان کے تکلم اور بیان، ان کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کل بھی اپنے بابا کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور دونوں شہزادوں کا یہاں گفتگو کرنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شہزادے سارے ہی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں اس موقع پر اگر اپنے اس محسن کا نام نہ لوں تو بہت زیادتی ہوگی، جسے دنیا شہید اسلام کے نام سے جانتی ہے، اور وہ جناب حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے جنم تو آپ کے علاقے میں لیا، اور آج میری خوش قسمتی ہے، میں اپنی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ میں ان کے علاقے میں بطور مہمان کے آیا ہوں۔ آپ تو انہیں اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے جنم یہاں لیا ہے، میں انہیں اس لیے جانتا ہوں کہ انہوں نے شہادت کا مقام میرے شہر میں پایا ہے۔ آپ نے انہیں صرف یہی دیکھا، میں نے انہیں ہتھکڑیوں میں دیکھا، میں نے انہیں بیڑیوں میں دیکھا، میں نے انہیں ہجوم میں دیکھا، میں نے انہیں بولتے ہوئے دیکھا، میں نے گرجتے ہوئے دیکھا، شیر کے مانند جبٹتے ہوئے دیکھا، مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے دیکھا، غیرت، حمیت، جرت اور بہادری کا پہاڑ بنا دیکھا، غیرت اور حمیت کا ایک باپ دیکھا، دنیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر جرت اور غیرت سے بیان کرتے ہوئے دیکھا، ان کے شب و روز کو دیکھا۔ آپ یہ جانتے ہیں انہوں نے یہاں جنم لیا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے کردار میں سنیت کو بیدار کیا ہے۔ مجھے آج میں اسٹیج پر بیٹھا تو ان کے 2 بھائی میرے دائیں بائیں بیٹھے، انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو نہیں معلوم مجھے کیا لذت محسوس ہوئی اور مجھے کیا سکون آیا۔ یہ کندھے خالی نہیں ہیں، ان کندھوں پر شہداء کے ورثاء کے ہاتھ موجود ہیں۔ ایک دائیں بیٹھا، ایک بائیں بیٹھا، دونوں سفید ریش ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے ایک قیمتی بھائی کا جنازہ اٹھایا، قبر کی پاتال میں رکھا، اور آج رات
شادن کی سرزمین پر اسٹیج پر بیٹھ کر انہوں نے دشمن سے بتایا اور دشمن سے کہا تم نے انہیں گولی ماری تھی، خاموش کرنے کے لیے خاندان اسٹیج پر آ کر بتا رہا ہے خاندانوں کے خاندان اصحاب کی عزت پہ قربان کر دیں گے مگر نظریہ حق نواز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلے دو شہیدوں کے بیٹوں نے گفتگو کی اور پھر دو شہید کے بھائی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہاں کے قاری امین صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ، میں نام لوں تو بہت نام ہیں، محترم بھائی مجھے بتا رہے تھے اس شہر کے شہید ہیں، مجھ سے کون سی بات بھولی ہوئی ہے، میں کون سے شہید کے گھر کو نہیں جانتا، میں کس شہید کے گھر سے رابطے میں نہیں ہوں، میرا کس شہید کے گھر سے تعلق نہیں ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ ملک میں کہاں کہاں وہ بستے ہیں، ہماری دل کی دھڑکنیں ان کے خاندان کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم اس پر کامیاب ہیں۔ ہمارا تعلق کل بھی ان گھرانوں کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ کانفرنس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، وقت میرے پاس چونکہ مختصر ہے اور آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرمائیں۔ عنوان ہے حسین ابن علی۔ کیا عنوان ہے؟ سب بولے ایک مرتبہ، سب بولے۔ کیا نام ہے؟ حسین ابن علی۔ حسین بھی کمال ہے، علی بھی کمال ہے، حسن بھی کمال ہے۔ یارو اس سے بڑی کیا بات ہے اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کی عظمتوں میں کیا کچھ کہیں، کتنا کچھ کہیں، کس طرح کہیں، کس وقت کہیں، کن لفظوں میں کہیں، کن جملوں میں کہیں، کس انداز میں کہیں، کس بیانیے میں کہیں۔ یہ کون ہیں جو پلے اس گھر میں ہیں، بڑے اس گھر میں ہیں؟ انہوں نے زبان کس کی چوسی، انہوں نے کندھا کس کا استعمال کیا، انہوں نے انگلی کس کی پکڑی، انہوں نے دودھ کس کا پیا، انہوں نے بات کس کی سنی، انہوں نے چہرہ کس کا دیکھا، یہ ہاتھ پکڑ کے کس کا باہر گئے، یہ مسجد میں کس کے پیچھے ڈھونڈے، یہ بھاگتے بھاگتے منبر پر کس کے پاس گئے، کون منبر سے اترا، کون مسجد میں آیا، کس نے اٹھایا، کس نے گود میں رکھا، کس نے کندھوں پہ بٹھا دیا، کس نے چلا دیا، کس نے پیار کیا، کس نے نام رکھا، کس نے گٹھی دی، کس نے زبان چسوائی، کس نے ساتھ رکھا، کس نے پیار کیا، کس نے محبت کی، کس کے گھر میں آئے، روشنی کہاں سے لی، چمک کہاں سے لی، دمک کہاں سے لی، رانائی کہاں سے لی، بھلائی کہاں سے لی، اخلاق کہاں سے سیکھا، تربیت کہاں سے سیکھی، یہ دودھ کس کا ہے، یہ خون کس کا ہے، یہ چہرہ کس کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے، یہ نقش کس کا ہے، یہ مشابہ کس کا ہے، ان کے لیے کیا کہے۔ ایک طرف دیکھو تو علی نظر آتے ہیں، دوسری طرف دیکھو تو فاطمہ نظر آتی ہے، سروں پر دیکھو تو رسول نظر آتے ہیں۔ انہیں خود دیکھو تو کندھے رسول پہ نظر آتے ہیں، خود دیکھو تو گودے رسول میں نظر آتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، پاگلوں یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ہمارے ہیں، یہ تمہارے نہیں، یہ ہمارے۔ کہنے والے نے کہا تمہارے کیسے؟ میں نے کہا ہمارے اس لیے ان کا کلمہ ہمارے پاس، ان کا قرآن ہمارے پاس، ان کی نماز ہمارے پاس، ان کا جذبہ ہمارے پاس، ان کا شوق ہمارے پاس، ان کی داڑھی ہمارے پاس، ان کی پگڑی ہمارے پاس، ان کا حفظ ہمارے پاس، ان کی قرات ہمارے پاس، ان کے جذبے ہمارے پاس، ان کی سیرت ہمارے پاس، ان کی علامت ہمارے پاس، ان کی بقایا ہمارے پاس، ان کی وراثت ہمارے پاس، ان کے نانا کا دین ہمارے پاس۔ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جس مکہ میں گئے مکہ ہمارے پاس، جس مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہمارے پاس، اور جن کی فرمائش پہ بلال نے جو اذان دی وہ ہمارے پاس۔
جن کی فرمائش پہ بلال نے پھر آزان دہرائی، وہ کس کے پاس؟ بلال چلے گئے حضور کے بعد، دل نہیں لگتا، اب واپس آئے مدینہ میں ایک شور اٹھ گیا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، بلال اذان دو۔ بلال کہتے اذان کیسے دوں؟ پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، چہرے پر نظر پڑتی تھی، آج وہ نہیں ہے، مجھ سے کہیں نہیں جائے گی۔ شہزادے آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، بلال کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، جناب بتائیے نا اذان کیوں نہیں دیتے؟ اذان دینا، سب کو تو جواب دے دیا، یا انکار ہو نہیں سکتا، یہ کون بول رہا ہے؟ جواب آتا ہے یہ خون رسول بول رہا ہے۔ یا انکار کیسے ہوگا؟ اذان دو۔ بلال نے خواہش حسن پر، اصرار حسین پر، خواہش حسن پر، اصرار حسین پر، درخواست حسین پر، بات حسین پر اذان دی۔ میرا چیلنج ہے، جاؤ جا کر دنیا سے پوچھو وہ اذان کون سی تھی جو آج بھی میری مسجد کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے۔ وہی تھی یا کوئی اور تھی؟ اونچی وہی تھی۔ تو حسین ہمارے، حسن ہمارے۔ اگلی بات، یہ حسن و حسین، یہ حسین ابن علی، یہ حسن ابن علی، یہ اسلام پہ ان کی کتنے احسان ہیں، اسلام پہ ان کے کتنے احسان ہیں، اور کتنا بڑا احسان ہے اسلام پہ حضرت حسن کا، جس نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے شہادت علی المرتضیٰ کے بعد اپنے بابا کے نظریے پر چلتے ہوئے اپنے بابا کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو صلح کا پیغام دیا اور انہیں بلایا اور ابا کے منبر پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا، معاویہ ہاتھ بڑھاؤ، ہمارے جانے کے بعد دنیا تمہیں ہمارے بابا کا دشمن تصور کر کے ملک میں، دنیا میں، اسلام میں افراتفری پھیلائے گی۔ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس افراتفری پھیلانے والوں کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتا ہوں، لیکن تماچا یوں نہیں مارنا چاہتا، پہلے آپ کا ہاتھ لے کر اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ جب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا اور ہاتھ میں آئے گا تو ہاتھ میں آنے کے بعد میں یہ تماچا ان کے منہ پر مار کر کہوں گا، جس کا نام تم لے کر انتشار پھیلانا چاہتے ہو، اس نے اپنے بھائی سمیت اپنے چچا معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے دنیا کو بتا دیا، علی معاویہ کا بھائی ہے اور معاویہ علی کا بھائی ہے۔ توجہ، ابھی آتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی نفسیات کو، میں آتا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں ذرا ماحول بنا رہا ہوں، میرے ساتھ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ رات کے چونکہ 2 بجے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، مل کے بھی بہت بیٹھے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی گرمی کی تپش کو ذرا میں اور حرارت دینے لگا ہوں، آپ کو اپنی گرمی کا احساس ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت حسن نے امت پر احسان کر دیا، اور احسان کر کے اس بکھری ہوئی امت کو ایک کر دیا اور متحد کر دیا اور متفق کر دیا۔ جو سلسلہ فتوحات رکا ہوا تھا وہ سلسلہ فتوحات چل پڑھا۔ میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ میرے دوستوں نے یہ عنوان کیوں رکھا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے، وہ
مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں لوگ ان لوگوں کے نام پر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے اور کوشش کر کے ماحول خراب کر کے ملک کے پرامن ماحول میں آگ لگانا چاہتے، اور میں محرم کی آمد سے پہلے ہی ان کے تذکرے کر کے، ان کی محبتیں بتا کے، ان کی عقیدتیں بتا کے اس آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، امن کی شمع جلانا چاہتا ہوں، محبت کی ہوائیں پھیلانا چاہتا ہوں، پیغام اسلام دینا چاہتا ہوں، عشق کے صحابہ بتانا چاہتا ہوں، عشق اہل بیت بتانا چاہتا ہوں، حسین کون بتانا چاہتا ہوں، حسن کون بتانا چاہتا ہوں، معاویہ کون بتانا چاہتا ہوں، ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہتا ہوں، متفق کرنا چاہتا ہوں، پیغام حسن دینا چاہتا ہوں، پیغام حسین دینا چاہتا ہوں۔ 20 سالہ دور حکومت جناب معاویہ میں حسن حسین کا کردار بتانا چاہتا ہوں، ان کا جہاد بتانا چاہتا ہوں، ان کے مذہبی کارنامے بتانا چاہتا ہوں، میدان میں نکلنا بتانا چاہتا ہوں، معاویہ کا 10 پہ 10 دے کر بیعت کرنا بتانا چاہتا ہوں، امت میں ان کا کردار بتانا چاہتا ہوں۔ تم حسین حضرت حسین کے صرف 3 دن بتاتے ہو یا صرف 10 دن بتاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بچپن بتاتا ہوں، لڑکپن بتاتا ہوں، جوانی بتاتا ہوں، شباب بتاتا ہوں، حسین کا کلمہ بتاتا ہوں، حسین کی عبادت بتاتا ہوں، حسین کی محبت بتاتا ہوں، حسین کا جہاد بتاتا ہوں، مارکا بتاتا ہوں، باہر آنا بتاتا ہوں، تلوار اٹھانا بتاتا ہوں، کھڑا ہونا بتاتا ہوں، ڈٹ جانا بتاتا ہوں۔ تم صرف کربلا بتاتے ہو، میں حسین کی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں، خلاصہ بتاتا ہوں، عقیدت بتاتا ہوں، محبت بتاتا ہوں، الفت بتاتا ہوں، مسجد نبوی میں ابو بکر کے پیچھے نماز بتاتا ہوں، عمر کے پیچھے نماز بتاتا ہوں، عثمان کے پیچھے نماز بتاتا ہوں، میں حسن حسین کو دروازہ عثمان پہ کھڑا بتاتا ہوں، ہاتھوں میں تلوار لیے بتاتا ہوں، محبت کا مجسمہ بتاتا ہوں، غیرت اور حمیت کا نشان بناتا ہوں، جرت اور بہادری کی علامت بتاتا ہوں، میں حسین کے کردار کو پہاڑوں سے زیادہ بلند بتاتا ہوں، عظمتوں سے زیادہ عظمتوں والا بتاتا ہوں، رفتوں کے اعلی مقام پر بتاتا ہوں، ان کی یہی حیثیت بتاتا ہوں، ان کا وجود بتاتا ہوں، داڑھی کا لہرانا بتاتا ہوں، پگڑی کا باندھنا بتاتا ہوں، اذان بتاتا ہوں، نماز بتاتا ہوں، عبادت بتاتا ہوں، ریاست بتاتا ہوں۔ صرف 3 دن کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو بچپن کیوں نہیں بتاتا؟ لڑکپن کیوں نہیں بتاتا؟ جوانی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کو مسجد نبوی میں کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت عثمان کے دروازے پہ کیوں نہیں بتاتا؟ ابو بکر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں بتاتا؟ عثمان کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت عمر کے ہاتھ سے جبہ لینا کیوں نہیں بتاتا؟ مال غنیمت لینا کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت عمر کے ساتھ محبت کیوں نہیں بتاتا؟ پیار کیوں نہیں بتاتا؟ حضرت فاطمہ کی نصیحتیں کیوں نہیں بتاتا؟ محبت اور الفت کے تذکرے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کو نکھارتا کیوں نہیں ہے؟ کھولتا کیوں نہیں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بات واضح کیوں نہیں کرتا؟ حسین قرآن کا قاری تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین قرآن کا حافظ تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین علم کا خزانہ تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین عمل کا خزانہ تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کی زندگی سنہری تھی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین کی زندگی باکمال تھی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین چمکتا تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین دمکتا تھا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین حق کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین ابو بکر کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ عمر کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ عثمان کے ساتھ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین بیعت کر رہا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین مان رہا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین وظائف لے رہا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین حکومت کا سہارا بنا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ حسین نے بغاوت نہیں کی کیوں نہیں بتاتا؟ حسین باہر نہیں نکلا کیوں نہیں بتاتا؟ حسین نے ابو بکر کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا؟ عمر کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا؟ عثمان کی تعریف کی کیوں نہیں بتاتا؟ دروازے پر کھڑے ہو کر تلوار لہرا دی کیوں نہیں بتاتا؟ حفاظت کر دی کیوں نہیں بتاتا؟ چوکیدار بن گئے کیوں نہیں بتاتا؟ محافظ بن گئے کیوں نہیں بتاتا؟ بابا کی آواز پر دروازے پہ پہرا دیا کیوں نہیں بتاتا؟ بابا کو جواب دے کر کہتا ہے یہاں سے کوئی نہیں گیا، کوئی پش سے آیا ہوگا، یہاں سے کوئی آ سکتا، کیوں نہیں بتاتا؟ ارے صحابہ کی عزت کے دروازے پہ کھڑے ہونا حسین کی سنت ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا؟
حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی لکھنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ لکھنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا، کردار سے حسینی بنتا ہے۔ کردار سے حسینی بنتا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہر دور کے ظالم سے ہم ٹکرائے، ہم حسینی ہیں، باطل کے سامنے ہم کھڑے ہوئے، ہم حسینی ہیں، باطل کی آنکھ میں آنکھ ہم نے ڈالی، ہم حسینی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کربلا میں نکلے، میں نے کہا کیوں نکلے؟ کہنے والا مجھے کہتا ہے اس لیے نکلے کہ میدان میں انہوں نے مقابلہ کیا۔ میں نے کہا کیوں کیا؟ کہ اسلام مٹ رہا تھا، دین مٹ رہا تھا، اسلام پر آنچ آ رہی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نکل گئے۔ میں نے کہا جب حسین نکلے اس کا تصور یہ ہے کہ اسلام مٹ رہا ہے، اور جب حسین نہ نکلے اس کا تصور کیا ہے؟ بھائی سمجھو، میں بہت خوبصورت جملہ، بہت خوبصورت وقت میں، بہت خوبصورت مجمع میں، بہت خوبصورت لوگوں کے درمیان خوبصورت بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حسین کیوں نکلا؟ تم کہتے اسلام مٹ رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے کیوں نہیں نکلا؟ تو کہنے والا کہتا ہے اسلام نکھر رہا تھا۔ دور ابو بکر میں علی نہیں نکلا، دور ابو بکر میں حسن نہیں نکلا، دور عمر میں حسین نہیں نکلا، دور عثمان میں علی نہیں نکلا، حسن نہیں نکلا، حسین نہیں نکلا۔ میں نے کہا کیوں نہیں نکلے؟ کہ اسلام نکھر رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اسلام چھا رہا تھا، ترویج ہو رہی تھی، جناب اشاعت ہو رہی تھی، پھیلاؤ ہو رہا تھا، ملک فتح ہو رہے تھے، دین کا کام ہو رہا تھا، قرآن پڑھایا جا رہا تھا، پھیلایا جا رہا تھا، نظام حکومت صحیح تھا، نظام سلطنت صحیح تھا، باپ صحیح تھی، خلیفہ صحیح تھا، خلیفہ وقت صحیح تھا، اس کے کام صحیح تھے، اس کا انداز صحیح تھا، اس کی نہج صحیح تھی، اس کی بابت صحیح تھی، اس کے باپ صحیح تھے، اس کے پیغام صحیح تھے، خلافت کا حق صحیح ادا کر رہا تھا۔ علی بھی نہیں نکلا، حسن بھی نہیں نکلا، حسین بھی نہیں نکلا، سب ساتھ رہے، چلتے رہے۔ اب حسین نکل گیا، اب کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ تو کہتے اب بدل گیا، اس کا مطلب ہے پہلے کچھ نہیں بدلا تھا، پہلے سب صحیح چل رہا تھا، نظام درست تھا، بات ٹھیک تھی، اس لیے حسین نہیں نکلا۔ اور میں نہیں مان سکتا کہ نظام ہٹا ہوا ہو، پیغام بکھرا ہوا ہو، قرآن مٹا ہوا ہو، اسے ختم کر دیا گیا ہو، دین کی بات نہ ہو رہی ہو، کلمہ بدل دیا ہو، نماز رسول کی سنت کو مٹا دیا گیا ہو، اور علی نہ نکلے، نہیں ہو سکتا، حسن نہ نکلے، نہیں ہو سکتا، حسین نہ نکلے، نہیں ہو سکتا، خاندان نہ نکلے، نہیں ہو سکتا، نبی کا خون نہ نکلے، نہیں ہو سکتا، نبی کی اولاد نہ نکلے، نہیں ہو سکتا۔ نہ نکلنا بتاتا ہے یہ ٹھیک تھے اس لیے وہ ساتھ تھے، یا نکلنا بتاتا ہے کہ ماحول خراب ہوا تو یہ نکل کھڑے ہوئے۔ حسین کا اس وقت نکلنا، اس وقت نہ نکلنا دنیا کو پیغام دیتا ہے۔ فتنہ پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے، شر پھیلانے والے، فتح کی بات کرنے والے، دروازہ توڑنے کی بات کرنے والے، ایمان کو مٹنے کی بات کرنے والے، قرآن کو غلط کہنے والے، کلمے کو بدلنے والے، اذان کو بدلنے والے، تو غلط، تیرا نظریہ غلط، تیری سوچ غلط، تیرا پیغام غلط، تیرا اعلان غلط، تیرا خاندان غلط، تیری نسل غلط، تیری فصل غلط، تیری بنیاد غلط، تیرا پیغام غلط، تیرا تصور غلط، تیری سوچ غلط، تیرا نظریہ غلط، تیرے ماننے والے غلط، تیرے چاہنے والے غلط، تیرا عقیدہ غلط، تیری بات غلط، تیری مجلس غلط، تیرا بیان غلط، تیری بات غلط، تیری زبان غلط، وجود غلط، جسم غلط، یہاں تک کہ تیرا نطفہ غلط۔ توجہ رہے، توجہ، میں نے کہا میں ابھی آپ کی گرمی کو گرماؤں گا، دیکھا آپ سب گرم ہو۔
ابھی یہ پہلی جھلک ہے، ایک جھلک باقی ہے، ابھی ایک جھلک ابھی باقی ہے. تشریف رکھیں تشریف. میں نے کہا تھا کھڑے ہوں گے، جگہ ملنی مشکل ہے، بیٹھ جائیں. جگہ بنا لیں، جگہ بنانے سے بنتی ہے. جگہ بنا لیں، جگہ بنانے سے بنتی ہے، اور جگہ آنے والوں کو ملتی ہے. جگہ بنانے سے بنتی ہے، جگہ آنے والوں کی بنتی ہے. جانے والوں آؤ، دروازے کھلے. مل جائے گی، مل جائے گی. آؤ تو صحیح، آؤ. لدھیانی کا سینہ بڑا وسیع ہے. آؤ. کہتے ہیں جناب یہ حسین نکلے تھے. میں نے کہا نکلے تھے، تم کہتے ہو نکلے تھے. میرا سوال ہے پہلے کیوں نہیں نکلے تھے؟ تم تو کہتے ہو پہلے دن معاملہ خراب ہو گیا. تم تو کہتے ہو پہلے دن ہی ماحول خراب ہو گیا. تم کہتے ہو مسلح چھین لیا، تم کہتے ہو باغ چھین لیا، تم کہتے ہو زمین چھین لی، تم کہتے ہو خلافت چھین لی، تم کہتے ہو چھین لی. پوچھتا ہوں اس وقت علی تھے یا نہیں تھے؟ تھے. بھلا علی کے ہوتے ہوئے کوئی چیز کوئی چھین سکتا ہے؟ یہ علی کے ماننے والے جو اپنا بیانیہ دے رہے ہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی چھین نہیں سکتا. بولو علی والو، بولو علی والو، بولو. میں اس کو علی کی توہین سمجھتا ہوں. میں اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کی، فاتح خیبر کی، صحابی رسول کی، داماد رسول کی، عزت کے اصول کی، دین اور فروغ کی، عظمت کی، سلسلوں کے امام کی، کائنات کی عظیم شخصیت کی، خلیفہ چہارم کی توہین سمجھتا ہوں. کوئی یہ کہے کوئی چھن گیا تھا، علی چپ رہے، واپس نہیں لے سکے، یہ علی کی توہین ہے. میں یہ کہنے والے کو علی کا غدار سمجھتا ہوں. رات کے 2 بجے شادن لنڈ میں بیٹھا مجمع تمہیں کہہ رہا ہے ہم توہین علی نہیں ہونے دیں گے. جرت کے نشان کا نام علی ہے، حق کی پہچان کا نام علی ہے، عظمت کے مینار کا نام علی ہے، رفت کے مقام کا نام علی ہے، غیرت کے باپ کا نام علی ہے، جرت کے امام کا نام علی ہے، پلٹ کر جھپٹنے والے کا نام علی ہے، باطل کو مٹانے کا نام علی ہے، شکست دینے والے کا نام علی ہے، فاتح بن جانے والے کا نام علی ہے، خیبر پہ چھا جانے والے کا نام علی ہے، مرب کو پچھاڑ دینے والے کا نام علی ہے، باطل کے دلوں پہ حکومت کرنے والے کا نام علی ہے، امام کے پیچھے یعنی ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا نام علی ہے. اور جی ہاں سمجھو عمر کے مقتدی کا نام علی ہے. علی سمجھو، علی کی شان سمجھو. یہ نہیں ہو سکتا. میں تو حسین کے لیے کہتا ہوں، جو حسین کو اتنا بلند مانتا ہے وہ حسین کے بابا کو کتنا بلند مانتا ہو. نہیں نکلے. کیا کیا؟ پہلے حضرت علی، حسین، حسن، اب حسین نکلے، اب حسین نکلے. عمر بڑی ہو گئی پھر بھی نکلے. جب ابو بکر خلیفہ بنے تھے علی جوان تھے. جوان علی نہیں نکلا، بڑی عمر کا حسین نکل آیا. جوانی کے زمانے میں طاقت کے ہوتے ہوئے علی کا نہ نکلنا بتاتا ہے خلیفہ برحق ابو بکر ہے. اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ویسے میں نے سمجھانے کے لیے کہا. کوئی خلیفہ برحق ہے یہ کہنے کی بات ہی نہیں. ایسے ہی ہے جیسے نکلے ہوئے سورج کو کوئی کہے سورج نکلا ہوا ہے. یہ تو بہم سی بات ہے کہ حضرت علی نہیں نکلے اور وہاں رہے. 18 ذی الحج آنے کو ہے. میرا یہ پیغام
نوٹ کیا جائے، آپ سمیت ملک بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں قائد اہل سنت کی ہدایات پر کہ 18 ذی الحج آنے کو ہے، اور 18 ذی الحج کو دور داماد رسول جامع القرآن ناشر القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی عظمت کے جو مینار نقب کیے تھے اور جو قوت کا پہاڑ بنے تھے، اور 3 دن تک پانی بند رہا مگر مانگا نہیں۔ دشمن تو کہتا ہے بچہ آگے کیا اور آگے کر کے کہا مجھے نہیں دیتے، اسے تو دے دو۔ میں حسین کی توہین سمجھتا ہوں، حسین اپنے دشمن سے پانی مانگے نہیں ہو سکتا، حسین اپنے دشمن سے پانی مانگے نہیں ہو سکتا، اگر مانگا ہے تو کسی اپنے سے مانگا ہے، ورنہ مانگا ہی نہیں ہے، ورنہ مانگا ہی نہیں ہے۔ تم اسے کہتے ہو پانی مانگے گا، جس نے زبان رسول کی چوسی ہو اسے کسی سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کی توہین مت کرو، علی کی توہین مت کرو، تمہارے بیانیہ میں توہین حسین بھی ہے اور توہین علی بھی ہے، اور میرے بیانیہ میں عظمت حسین بھی ہے اور عظمت علی بھی ہے۔ ارباب اقتدار نقطہ نظر سنو دونوں کا، فیصلہ تم کرو۔ ایک کہتے علی سے سب کچھ چھن گیا، ایک کہتے علی کی موجودگی میں کچھ چھن سکتا ہی نہیں۔ جرت مند کس نے مانا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ توہین کس نے کی؟ آپ سے کہتا ہوں 18 ذی الحج آنے کو ہے، حضرت حسین نے میدان کربلا میں جس قوت کا اظہار کیا، حسین ابن علی نے یہ سبق عثمان کے دروازے پہ سیکھا۔ عثمان کے دروازے پہ کیسے سیکھا؟ 40 دن تک پانی بند رہا، 40 دن تک کھانا بند رہا، بغیر پانی پیے 40 دن تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ آج حسین نے کربلا کے میدان میں وہ سبق دہرایا۔ علی اسے عثمان کے دروازے پہ کیوں بھیج رہے ہو؟ جواب آتا ہے اس لیے بھیج رہا ہوں، کل یہ وقت حسین پہ بھی آ سکتا ہے۔ اپنے خالو سے، دورے خالو سے سیکھ لے۔ کیا سیکھے؟ ڈٹنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، پیاسا کیسے رہنا ہے، بھوکا کیسے رہنا ہے، پھر ڈٹ کیسے جانا ہے، کھڑا کیسے ہو جانا ہے۔ میں حسین کی اس عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ واہ حسین، واہ واہ حسین، واہ۔ اور اگلی بات سمجھیے، 18 ذی الحج کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ملک بھر میں اہل سنت جلوس نکالیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، میں ملک بھر کے تمام اہل سنت ذمہ داروں کو قائد اہل سنت کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ 18 ذی الحج کو مدح صحابہ کے نام سے نکلنے والے جلوس انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں ہوں گے۔ گلی گلی چپے چپے سے عثمان غنی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد 1 محرم سے 10 محرم تک عشرہ فاروق و حسین محبتوں کا پیغام عام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے 18 ذی الحج کے جلوسوں کے حوالے سے بھی آپ اپنی تیاری کریں، اور انتظامیہ اور ارباب اقتدار سے کہوں گا یہ ہمارا مذہبی، آئینی، قانونی اور بنیادی حق ہے، اور یہ حق کسی صورت میں رکنا نہیں چاہیے۔ ہم پرامن اصحاب رسول کی مدح کے جلوس انشاءاللہ العزیز نکالیں گے اور پورے ملک میں نکلیں گے۔ تمام ساتھی اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتوں سے مالا مال کرے۔ میں جاتے جاتے
ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دین پہنچانے والے صحابہ، پیغام دینے والے صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، شریعت بتانے والے صحابہ، عمل کرنے والے صحابہ، عمل بتانے والے صحابہ، کردار بننے والے صحابہ، گفتار بننے والے صحابہ، اخلاق کی تصویر بننے والے صحابہ، تصور بننے والے صحابہ، سیرت بننے والے